بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے انہیں معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور ان کو نہیں جلایا۔ آپ کو ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جس کو سن کر انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 2500 سال پہلے 5ویں قرن میں بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تب ان کے والد اور والدہ کی خوشی اور ذوق زیادہ مدت تک نہ رہے، کیونکہ اس زمانے میں ملک میں عجیب حالات پیش آتے ہیں۔ ایک روایت کی بنیاد پر اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، اور چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے، ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر ان کے والدین نے انہیں جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو وہاں جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے ہوئے جنگل میں خدا کی امان پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ شیر بہت جلد ہی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک عجیب اتفاق دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ وحشی شیر نومولود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ صرف انہیں زبان لگاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، کسی کو اصل حقائق معلوم نہیں ہیں، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ چوپان انہیں اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے، پختو نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا اور طاقتور ترین حکمرانوں میں سے تھا، میٹرکس فلم میں بھی اس کا نام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب نومولود تھے تو اسی وقت ہی ان کا سخت وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے کہ جب ان کا اور پختو نصر کا قصہ شروع ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ پختو نصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے اور شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ وہ افراد جو اس حادثے میں بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں۔ جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی کہ جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ بابل کے لوگ ان جوانوں کی شکایت بابل کے بادشاہ پختو نصر کے پاس لے کر جاتے اور اس سے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، جب سے آپ ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی اور ان کا سارا ہوش و حواس ان جوانوں پر ہے، یا تو ان کو یہاں سے باہر نکالیں یا ان کو قتل کر دیں۔ پختو نصر ان کی بات سننے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس بات کا مجھے کوئی تعلق نہیں۔ پختو نصر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو شہر کے میدان میں جمع کرتا ہے۔ جب یہ جوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، پختو نصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، ان کو آزاد کرو۔ 4 جوان آزاد ہو جاتے ہیں اور بابل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 جوانوں میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے حضرت عزرا علیہ السلام تھے۔ پختو نصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ ان جوانوں کو خود اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو اور ان کو ضروری ٹریننگ دو تاکہ مستقبل میں انہیں کام پر رکھا جائے، اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 جوانوں کو میرے ہی کھانے میں سے کھلاؤ اور ان کو میری ہی مخصوص شراب دینا پینے کے لیے۔
وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کا اجرا کرتا ہے۔ وزیر خود ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی۔ وزیر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور ان کو کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھاؤ گے اور 3 سال کے بعد بادشاہ آپ کو ضعیف اور کمزور دیکھے گا تو اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ بہت اچھے نظر آئیں گے۔ اور حقیقت میں بھی اسی طرح ہوا کہ جو لوگ حرام کھانا اور پینا کھا رہے تھے وہ لوگ ان جوانوں کے مقابلے میں کمزور اور ضعیف نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح خداوند عالم حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر جاتے ہیں تب ان نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ ان جوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ جوان سالوں پختو نصر کے قیدی بن کر ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن پختو نصر کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان جوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھے۔ پختو نصر حضرت دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بناتا ہے اور اس دوران خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مبعوث کرتا ہے۔ بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کے رفتار و کردار کو دیکھ کر ان لوگوں سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں اور پختو نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت بدظن کریں، اور پختو نصر سے جا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو نے اس شخص کو خود کا وزیر بنایا ہے لیکن وہ پیغمبر کی طرح رفتار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شراب جو آپ پیتے ہیں وہ ہرگز نہیں پیتا۔ پختو نصر اس بات کو سننے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے کہ شراب کو لایا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے تاکہ وہ ان کو پئیں، اور وہ چیز کہ جس کا انتظار تھا، حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے۔ بابل کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بیت تاثیر قرار دیں۔ اس دن کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے میں ڈال دیا جائے جو کہ شیروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن عجیب اتفاق تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ آرام اور سکون میں تھے، کیونکہ شیروں نے نہ صرف ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ ان کے قریب آ گئے تھے اور ان کو چاٹ رہے تھے اور اس طرح رفتار کر رہے تھے جیسے کوئی پرانے دوست سے ملاقات کی ہو۔ اس کے بعد ایک انگوٹھی بناتے ہیں کہ جس کے بیچ میں خود کی تصویر اور اس کے دونوں جانب شیروں کی تصویر بناتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد بابل کا بادشاہ پختو نصر ایک خواب دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب کام کو انجام دیتا ہے۔ پختو نصر سب سے چاہتا ہے کہ وہ لوگ اسے بتائیں کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن پھر پختو نصر کو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ اس وجہ سے کوئی بھی ان کے خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس بنا پر پختو نصر حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مختصر یہ کہ حضرت دانیال علیہ السلام پختو نصر سے کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اس سے ٹکراتا ہے اور وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پختو نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بت بھی نابود ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، ایک بڑے پتھر کا ایک مجسمے سے ٹکرانا اور پھر اس مجسمے کا نابود ہو جانا تو رات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق آخری پیغمبر اور بتوں کے نابود ہونے کی جانب اشارہ ہے۔ لہٰذا اس نظر سے حضرت دانیال علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت دے رہے ہیں۔ جس وقت پختو نصر دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اس کے خواب اور اس کی تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کو دوبارہ محل میں لے کر آتا ہے اور پہلے سے زیادہ محبت آمیز رفتار کرتا ہے،
لیکن بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے ہر برے طریقے کو آزمایا۔ اگرچہ اس بار بہت سختیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی پختو نصر کو راضی کر لیا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کام کو سر انجام نہیں دیا تو تمہیں اس جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام پختو نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہم کو اس آگ میں کہ جس میں تم ڈالو گے بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے۔ انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح شعلہ ور کیا۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور اس کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خود تم لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت اس آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، اور پختو نصر ان 4 لوگوں کے جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن پختو نصر اس وقت آگ میں ایک عجیب چیز کو دیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کی بجائے 5 لوگ موجود ہیں، اور 5واں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان 4 سے مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی جل رہے ہوں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں۔ پختو نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ 5واں شخص جو ہمارے ساتھ تھا وہ فرشتہ تھا۔ پختو نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے، اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعہ کو سالوں گزر جاتے ہیں اور پختو نصر بابل اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے فرزند کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے تعمیل باری تعالیٰ کر دی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ایمان فروز معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ کومنٹ سیکشن میں اللہ اکبر ضرور کہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔